فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ الحمدللہ آج 14 اگست کا دن ہے۔ ہر پاکستانی اور مسلمان کا دل خوشی سے معمور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں ایک ایسی ریاست، ایک ایسا ملک عطا فرمایا جس میں ہم بڑی آزادی سے اللہ کا نام لیتے ہیں، دین پر چلتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی مشقتیں نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دن اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو جو ہے وہ یہ دن تھا جس میں یہ ملک عطا فرمایا تھا۔ دیکھیں آج کا دن یوم آزادی کے طور پر، انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس کو انڈیپینڈنس ڈے کی بجائے اگر ہم تھینکنگ ڈے بنا دیں، یعنی یوم آزادی کی بجائے یوم تشکر کے طور پر منائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ یوم تشکر کا مطلب کیا ہے کہ آج کے دن ہم بجائے آزادی کے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے فرما برداری سے گڑ گڑائیں اور جھک جائیں، کیونکہ جو فاتح قوم ہوتی ہیں ان کا طریقہ کار اسلام جو بتاتا ہے وہ میں سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو جب اللہ نے بنایا تو ہم جیت گئے تھے، ہماری فتح ہو گئی تھی، تو آج فتح کا دن ہے، تو آج کا دن پھر کیسے منانا ہے؟ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ملک عطا فرمایا ہے پاکستان، جس کو مکہ اور مدینہ دونوں سے بڑی عجیب مماثلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پاکستان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت پاکستان بنا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش کیا جو فتح مکہ کے وقت ہوا۔ مثلا جب مکہ فتح ہوا رمضان کا مہینہ تھا اور پاکستان بنا تو بھی رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ اسی طرح تھا بھی 27 رمضان لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر میں جو اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اپنے بندوں پر برستی ہیں، انہی نعمتوں رحمتوں میں ایک بہت بڑی رحمت قیام پاکستان تھا جو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں عطا فرمایا تھا۔ تو اب جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور علیہ السلام حدیثوں میں آتا ہے داخل ہو رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اونٹنی کی کوہان سے لگا ہوا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے اللہ ہی نے سب لشکروں کو شکست عطا فرمائی۔ تو آج کے دن ہمارا بھی یہی جذبہ ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری مدد کی، تو نے ہی ہندوؤں کو شکست دی، انگریزوں کو شکست دی، اور تو نے ہی اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا کہ ہمیں ایک الگ ملک جو ہے وہ تو نے پاکستان کی شکل میں عطا فرمایا۔ تو جیسے ہمارے نبی کی پیشانی جھک گئی تھی تو آج کے دن ہماری پیشانیاں بھی جھکنی چاہیے۔ آج تو ویسے بھی جمعے کا دن ہے، جمعہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہی ہے۔ جمعے کے علاوہ 5 نمازیں پڑھیں، پھر اس کے علاوہ 2 نفل الگ سے شکرانے کے ادا کر کر اپنے اللہ کو یہ بتائیں کہ اے مالک ہم تیرا آج شکر ادا کرنے آئے ہیں کہ آج کا دن یوم تشکر ہے۔ پھر دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری اذا جاء نصر اللہ، تو اس میں کیا کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، لوگ دین میں داخل ہوں گے، تو اے نبی جی اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، تسبیح بیان کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر جو فاتح ہوتے ہیں ان کا کام ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگنا۔ تو ہمیں آج کے دن یہ سبق مل رہا ہے کہ پاکستان کا بننا یہ اللہ کی مدد تھی ہمارے لیے۔
تو اب آج کے دن ہم کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، ہم بھی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تعریف میں لگ جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ تو آج کا دن یوم آزادی نہیں بلکہ یوم تشکر کے طور پر منائیں کہ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آزادی تو پھر بیچ میں آ ہی جائے گی نا، وہ تو خود بخود آ جائے گی، اس کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ ملک ہے جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے، مسلمانوں کے دو بڑے مرکز ہیں مکہ اور مدینہ دینی اعتبار سے، ان دونوں ہی سے پاکستان کو اللہ نے عجیب مماثلتیں عطا فرمائی۔ مکہ سے تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ مکہ فتح ہوا، اللہ کی مدد آئی، تو پاکستان بنا، اللہ کی مدد آئی۔ مکہ رمضان میں فتح ہوا اور پاکستان بھی رمضان میں ہی بنا ہے، تو یہ مماثلتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں اس اعتبار سے۔ پھر مدینہ منورہ سے ہمارے ملک کو اتنی مشابہت ہے، اتنی مشابہت ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی زمانے میں مدینہ بنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاریخ کو دہرا کر پاکستان بنا کر یہی بتا دیا کہ ہمیں نظر آ گیا کہ مدینہ منورہ کس انداز کے اندر جو ہے معرض وجود میں آیا ہوگا۔ اب دیکھیے، مکہ میں مسلمان تھے تو مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، یعنی کافر اور مسلمان اکٹھے، اور ہندوستان میں، اور مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ اور مسلمان یہ بھی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ پھر مکہ میں جو کافر تھے مسلمانوں کو ستاتے تھے، ہندوستان میں بھی ہندو مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ میں جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو دین پر چلنے نہیں دیتے تھے، ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا تھا، گائے نہیں ذبح کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہی پابندیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مکہ مکرمہ میں مسلمان جو تھے رہا کرتے تھے تو اس وقت وہاں پر نظام یہ ہوا کہ وہاں شرک بہت تھا، جس سے مسلمانوں کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا اپنی اولادوں کا، رشتہ داروں کا۔ اور ہندوستان میں بھی وہی ہے، بت پرستی چل رہی ہے، ہندوؤں کے مندر بنے ہوئے، شرک تھا، اور مسلمانوں کو اپنی اولادوں کے بارے میں خطرہ تھا کہ ان کا دین کہیں غیر محفوظ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب مکہ میں تکلیفیں دی گئیں، مسلمانوں کو ہندوستان میں بھی تکلیفیں دی گئیں۔ مکہ مکرمہ میں تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، تو یہاں پر بھی مسلمانوں نے تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ہجرت کرنی چاہیے، ایک الگ ملک ہمیں بنانا چاہیے۔ وہاں پر دو قومی نظریہ تھا، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہم تمہاری بت پرستی قبول نہیں کر سکتے جیسے تم ہمارا اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو ہندوستان میں بھی یہی دو قومی نظریہ چلا کہ بھائی تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے اور تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، لہٰذا ہمیں ایک الگ ملک چاہیے اور وہ ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہاں پر بھی 1947 میں مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی ہے۔ پھر جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، فقیر بن گئے، یعنی جو وہاں مالدار تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے للفقراء المہاجرین، کہ یہ وہ مہاجرین ہیں جو فقیر ہو چکے ہیں۔ اور تاریخ جانتی ہے کہ جب ہندوستان سے مسلمان پاکستان آئے تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، وہاں پر جو کروڑ پتی لکھ پتی تھے وہ بیچارے فقیر بن کر پاکستان آئے، تو ان کو بھی للفقراء المہاجرین جیسی مشابہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو انصار تھے، انہوں نے مسلمانوں کو، مہاجرین کو سینے سے لگایا، مکان دیے، کھانا دیا، کپڑے دیے، ان کو سنبھالا۔ اسی طرح جب مسلمان ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں تو یہاں جو رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے الحمدللہ آنے والے مسلمانوں کو سنبھالا، سینے سے لگایا، ان کو کھانے دیے، کیونکہ پاکستان میں تو انڈسٹری نام کی چیز ہی نہیں تھی، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ملک چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ جس طرح مدینہ میں مہاجرین اور انصار نے مل کر سنبھال لیا تھا، اسی طرح پاکستان میں بھی آنے والے مسلمانوں کو، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے بہت سنبھالا۔
پھر مدینہ منورہ میں جب مہاجرین انصار مل گئے، انہوں نے ایسی محنت کی کہ پوری دنیا میں دین پھیلا۔ تو پاکستان میں بھی جب مسلمان آ گئے تو اللہ نے اس کو ایک ایسی قابلیت اور قبولیت عطا فرمائی، رائبن جیسا مرکز دیا، پوری دنیا میں جماعتیں جاتی ہیں، پوری دنیا کے لوگ پاکستان میں آتے ہیں۔ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہدایت کا ذریعہ بنایا جیسا کہ مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ پھر ہمارا یہ ملک پاکستان جب بنا ہے، یہ پہلی اسلامی ریاست تھی جو مدینہ میں قائم ہوئی اسلام کی بنیاد پر، اور پاکستان بھی اس وقت وہ واحد اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پھر مدینہ منورہ کا قانون کیا تھا؟ السلطان المسلم ظل اللہ فی الارض، کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے گویا کہ، یعنی وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اور ہمارے ملک کے آئین میں بھی یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ کے پاس ہے، اور جو ہمارا حکمران ہے وہ خلیفہ بن کر اللہ کے حکموں کا پابند بنائے گا لوگوں کو۔ تو یہ وہی نظریہ جو مدینہ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ پاکستان کو بھی عطا فرما دیا۔ پھر مدینہ بنا تو اس کا نام یثرب تھا، بیماریوں کی جگہ، تو حضور علیہ السلام نے اس کا نام بدلا تو اس کا نام مدینہ طیبہ بن گیا۔ مدینہ طیبہ، پاک ستان، ان دونوں میں دیکھیں مماثلت ہے کہ پاکستان کا نام کسی قوم کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ افغانستان افغانوں کے رہنے کی جگہ، ترکمانستان ترکوں کے رہنے کی جگہ، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان ہندوؤں کے رہنے کی جگہ، لیکن پاکستان کو کسی قوم سے نہیں جوڑا، ان کی صفات سے جوڑا کہ یہ پاک ستان ہے، پاک مذہب، پاک عقیدہ اور پاک سوچ رکھنے والوں کی یہ جگہ ہے۔ تو مدینہ طیبہ کو اگر فارسی میں ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے، پاکستان کا ترجمہ عربی میں کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ تو نام میں بھی اللہ نے کتنی مشابہت اور مماثلت عطا فرمائی، الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ پھر پاکستان جب بنا ہے، آپ دیکھیں پاکستان کے بننے میں کہ مدینہ کے بعد 3 بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور اللہ کا نظام دیکھیے کہ پاکستان کے بعد بھی جنگوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا ہے۔ تو یہ مماثلتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور مدینہ منورہ کی جو ہے وہ آپس میں رکھی ہیں، اور الحمدللہ یہ مماثلتیں ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ پاکستان ایک بڑا پاکیزہ ملک ہے۔ اور پاکستان اللہ تعالیٰ نے جب بنوایا تو پاکستان میں جو بڑی سیاسی شخصیت تھی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا، ان کا نام بھی محمد ہے، محمد علی جناح۔ مدینہ منورہ کے قائد محمد اور پاکستان کے قائد بھی محمد، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت بڑی مناسبت پاکستان کو جو ہے وہ مدینہ منورہ سے عطا فرمائی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں تو انصار نے ان کو سنبھالا، جو مدینہ میں رہ رہے تھے پہلے سے، آنے والے مسلمانوں کو انہوں نے سنبھالا، رہائشیں دیں، کھانا دیا، کپڑے دیے، ان کے ساتھ تعاون کیا۔ ایسے ہی جب ہندوستان سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے تو جو پاکستانی پہلے سے یہاں رہ رہے تھے انہوں نے اپنے آنے والے بھائیوں کو سینے سے لگایا، ان کے لیے مکانات کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اور ایسی کسمہ پرسی کی حالت تھی کہ پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی ایسے چیزیں نہیں تھی جن کے ذریعے ترقی کی جاتی، لیکن ان انصار نے آنے والے مہاجرین کو مل کر ایسا سنبھالا، پھر دونوں مل کر پاکستان کے استحکام میں ایسے مصروف ہوئے کہ آج الحمدللہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے، اور پاکستان کی فوج پوری دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، اور پاکستان کی چیزیں پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ جا بھی رہی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مقبولیت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ پھر مدینہ منورہ مسلمانوں کی ایسی ریاست بنی جو سب سے پہلی اسلامی ریاست تھی، جس کی بنیاد صرف اسلام تھی۔ تو پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے اس وقت کہ جس کی بنیاد صرف اسلام کے اوپر رکھی گئی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دیکھیں مدینہ منورہ اسلامی ریاست تھی تو پاکستان کو بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے اسلامی ہے بعد میں جمہوریہ ہے۔ تو جو مدینہ کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ، وہی پاکستان کی بنیاد بنی لا الہ الا اللہ۔ پھر مدینہ منورہ ایسا مرکز تھا جہاں سے دین پوری دنیا میں پھیلا۔
اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی ایسا ہی مرکز بنایا کہ رائیونڈ مرکز ہمیں دے دیا تبلیغی اعتبار سے، اور پوری دنیا میں جماعتیں پاکستان سے جاتی ہیں، پوری دنیا کے لوگ پاکستان میں دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس اعتبار سے بھی مدینہ منورہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مماثلت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ پھر مدینہ منورہ جب بنا ہے تو 3 بڑی جنگیں مسلمانوں کی ہوئی ہیں، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، اس کے بعد حنین ہوئی ہے، بڑی بڑی یہ جنگیں ہیں۔ تو پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی مسلمانوں کو وہی سامنے کرنے پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اسی طرح جب پاکستان بنا ہے 1947 میں تو وہ تحریک آزادی کامیاب ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی۔ ایک جنگ تو یہ ہو گئی، پھر دوسری 1965 کی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی، پھر 71 کی جنگ لڑی گئی۔ تو یہی تھی وہ معاملات جو مدینہ میں ہوئے وہی سارے پاکستان کے اندر ہوئے۔ یوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مدینہ منورہ سے بڑی مماثلت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کرے جیسے مدینہ کو اللہ نے ہر آفات سے بلیات سے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے، اللہ ہمارے ملک کو بھی اسی طرح قیامت تک کے لیے محفوظ فرمائے۔ اب بات یہ ہے، پاکستان جب بنا ہے تو مشترکہ کوششیں ہوتی رہیں، ظاہر ہے اس میں کالج کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، تاجر لوگ بھی شامل تھے، دیندار بھی تھے اور دنیا دار بھی تھے، سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور علماء کرام کا کردار بھی اس میں بہت زیادہ تھا۔ دیکھیں کسی بھی چیز میں اگر آپ کسی کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کی ابتدا دیکھیں، انتہا دیکھیں، اس کا درمیان دیکھیں کہ اول آخر درمیان میں کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، تو اس سے کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے کہ اصل لوگ کون تھے جو ان میں کوششیں کرنے والے تھے۔ ایک بڑا عجیب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جی پاکستان کے مخالفین علماء دیوبند تھے، اور علماء دیوبند تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بنے، اور آج بھی یہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے مخالفین لوگ کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں بھی یہی پروپیگنڈا کیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں غور کر کے تاریخ میں، تاریخ پاکستان کا صحیح مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علماء کا کردار ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن علماء دیوبند کا جو کردار پاکستان کے بنانے میں، سنبھالنے میں، چلانے میں ہے، وہ کسی اور مکتب فکر کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کیا، وہ علماء دیوبند ہی کا حصہ تھا۔ اب سب سے پہلے آپ اس کی بنیاد سمجھیں کہ علماء دیوبند کا جو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور آج اس کو حل ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی کا ذہن اس کے بارے میں صاف ہو جائے۔ اب علماء دیوبند جو تھے ان کے 2 حصے تھے نظریاتی طور پر تحریک پاکستان کے زمانے میں۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جن کا تعلق کانگریس سے تھا، مولانا حسین احمد مدنی، ابوالکلام آزاد، اسی طرح کچھ اور حضرات بھی، علامہ ہمارے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ احراری تھے، انگریز کے سخت مخالف تھے۔ تو ان حضرات کا جو رجحان تھا وہ زیادہ کانگریس کی طرف تھا، کیونکہ یہ سب سیاسی علماء تھے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، مثلا سیاسی علماء جو ہیں ان کا کام صرف سیاست کرنا ہے، اور وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے علماء وہ ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں، اور کتابیں لکھ رہے ہیں، دروس دیتے ہیں، عوام میں بیانات کرتے ہیں، اور دین کو پھیلانے کے لیے مشغول رہتے ہیں۔ ان علماء کو سیاست کے اتار چڑھاؤ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور کیسے سیاست کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح علماء دیوبند کے بھی 2 حصے تھے کہ کچھ ایسے تھے جو سیاسی تھے، اس میں مولانا حسین احمد مدنی، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اور مولانا ابوالکلام آزاد، یہ حضرات ان میں پیش تھے۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو سیاسی نہیں تھا، وہ دینی مذاہب دینی مشغولیت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تدریس ہے، تصوف ہے اور تصنیف، ان شعبوں میں لگے ہوئے تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مفسر قرآن ہیں، اور مولانا ظفر احمد عثمانی یہ استاذ الحدیث تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ حضرات تھے جن کا کام سیاست نہیں تھا،
اور نہ ہی یہ سیاسی داؤ پیچ کو جانتے تھے، تو ان حضرات کا کام صرف مدرسوں میں رہ کر دین کی محنت اور خدمت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا تھا۔ اب جب پاکستان کی تحریک نے سر اٹھانا شروع کیا اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا، تو اس وقت علماء کے ہمارے دو نظریات الگ الگ ہو گئے۔ وہ نظریات کیا تھے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند پاکستان کے مخالف تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی دیوبند کا عالم پاکستان کے بننے کا مخالف نہیں تھا۔ اصل میں بات کیا تھی کہ پاکستان بننے کا مخالف کوئی نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی تقسیم میں اختلاف تھا کہ تقسیم کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ دیکھیں مثلاً آپ ایک مکان میں رہتے ہیں، 2 بھائی ہیں، اور آپ کا مکان بہت بڑا ہے، اس میں 8-10 کمرے بھی ہیں، اور اس مکان پر ایک 3rd پرسن آ کر قبضہ کر لیتا ہے اور آپ دونوں بھائیوں کو دبا لیتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے۔ پھر ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم دونوں مل کر اس تیسرے آدمی کو مکان سے دفع کریں اور یہ سارا مکان ہمارا ہے، ہم اس میں رہیں گے۔ دوسرا بھائی کیا کہتا ہے کہ یار ہم کیا لڑ نہیں سکتے، بہت مشکل کام ہے، ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدھ کمرہ لے لیتے ہیں، ہمیں اتنا ہی کافی ہے، ہم اس کمرے میں زندگی گزار لیں گے، باقی مکان پر اس کا قبضہ رہے تو رہے، ہمیں اس سے کیا۔ اب جو پہلا بھائی ہے اس کی سوچ بڑی ہے کہ پورا گھر ہمارا ہے، ہم کیوں ایک کمرہ لیں بھائی۔ دوسرا بھائی ذرا سلو پسند ہے، وہ کہہ رہا ہے یار ایک آدھ کمرہ لے کے جان چھڑوائیں، تھوڑا سا لے لیں، باقی کی ہم نے کیا کرنا ہے۔ بالکل یہی اختلاف پاکستان کی تقسیم کے وقت علماء دیوبند کا ہوا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان پورے کا پورا مسلمانوں کی حکومت اس پر رہی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں مغلیہ خاندان نے حکومت کی ہے، اسی طرح عثمانی حکومت قائم رہی، تو ہم نے تو 1000 سال سے زیادہ اس خطے پر حکومت کی ہے، ہندو ہمارے تابع تھے، ہم لوگ حاکم تھے، تو اب ہم دونوں یعنی ہندو اور مسلمان مل کر انگریز کو یہاں سے بھگائیں گے اور پورے ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہوگا، ہماری حکومت ہوگی، ہم ہندوؤں کو اپنے کنٹرول میں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی یہ گھر ہمارا تھا، اب بھی یہ گھر ہمارا ہوگا، اور ہم نے پورا گھر لینا ہے، تھوڑا نہیں لینا۔ اور جو مسلم لیگ کی طرف علماء کا رجحان تھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات، ان کا کہنا یہ تھا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اس میں بہت جانیں جائیں گی، لڑائیاں ہوں گی، تو ہم ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا حصہ پاکستان کی شکل میں لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں، اسی میں اسلام کو نافذ کریں گے اور اسی میں اپنے سکون سے زندگی گزار لیں گے۔ اب یہاں علماء دیوبند کا آپس میں اختلاف ہوا۔ جو حد مدنی کا گروہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پورا ہندوستان لینا ہے، جو حد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف علماء تھے وہ کہہ رہے تھے بس تھوڑا سا پاکستان مل جائے، یہ بھی غنیمت سمجھو۔ تو یہ اصل میں اختلاف تھا کہ پاکستان بڑا بننا چاہیے یا چھوٹا بننا چاہیے، یہ اختلاف نہیں تھا کہ پاکستان بنے یا نہ بنے۔ اسی وجہ سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بعد میں پاکستان بن گیا تو انہوں نے بڑی عجیب زبردست مثال دی۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ علماء دیوبند میں سے کوئی بھی پاکستان کے مخالف تھا۔ تو انہوں نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو پاکستان کی مثال مسجد کی طرح سے ہے، مسجد کے بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں بنے یا وہاں بنے، بڑی بنے یا چھوٹی بنے، لیکن جب مسجد بن جائے تو اب ہر مسلمان کا فرض ہے اس مسجد کو محفوظ رکھے، اس کی عزت احترام کو قائم رکھے اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ فرمایا اسی طرح پاکستان کے بننے تک تو ہمارا اختلاف تھا کہ پاکستان اتنا بنے یا اتنا بنے اور کہاں بنے اور کہاں نہ بنے، لیکن اب بن چکا ہے تو اب ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب پاکستان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس کے استحکام میں لگنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھا وہ ارشاد تھا پاکستان کے بننے کے بعد۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علماء دیوبند کے اختلاف کی اصل وجہ پاکستان کی تقسیم تھی کہ کتنی ہو، کیسی ہو۔
یہ نہیں تھی کہ پاکستان بنے یا نہ بنے۔ وہ حضرات کہتے تھے کہ تم تھوڑا سا ٹکڑا لے رہے ہو اور اس کے حصے بھی تم نے دو کیے ہیں، مثلا ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان کوئی سڑک نہیں ہے، سمندر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ الگ ہو جائیں، تم الگ ہو جاؤ، ہندوستان کے مسلمان الگ ہو جائیں تو مسلمان تقسیم ہوں گے، ہمارا نقصان ہے، ایسی تقسیم مت کرو، بلکہ یوں کرو کہ سب مسلمان اکٹھے رہ لیں۔ لیکن بہرحال ان حضرات کی بات کو اس وقت انہوں نے نہیں سمجھا اور پاکستان کو اسی ترتیب پر بنا دیا گیا۔ پھر بعد میں ایسا ہی ہوا، بنگلہ دیش جو تھا وہ پاکستان سے الگ ہو گیا، اور اب اس وقت وہی ہوا جس کا ان حضرات کو خدشہ تھا کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آدھے مسلمان جو ہیں وہ اپنے بنگلہ دیش کے اندر ہیں، کچھ مسلمان پاکستان میں رہ گئے، کچھ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے، اور جو ہم اکٹھے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے، اور ہماری میجورٹی مسلمانوں کی ختم ہو گئی۔ اگر آج ہم سب مسلمان اکٹھے ہوتے اور ایک ہی ملک میں رہ رہے ہوتے، ایک ہی علاقے میں رہ رہے ہوتے، تو آپ اندازہ لگا لیں پاکستان کی آبادی اس وقت 22 کروڑ سے متجاوز ہے، اور بنگلہ دیش کی آبادی ہمارے قریب برابر ہے، اور ہندوستان کی آبادی میں مسلمانوں کی وہ تو ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر ہم سب مل جائیں تو مسلمان تو بہت زیادہ تھے، اور یہی انگریز کی سازش تھی کہ وہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے یہ حضرات مخالفت کر رہے تھے کہ یہ انگریز ایسی تقسیم کروا رہا ہے جس سے مسلمان بڑھ جائیں گے، تو تم یہ تقسیم نہ کرو، اس تقسیم کو بدل لو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، لوگ کہہ دیتے ہیں لو صاحب دیوبندی پاکستان کے مخالف تھے، حالانکہ اب آپ دیکھیں دیوبند کے جو سرپرست تھے وہ مولانا شرف علی تھانوی تھے، دیوبند کے جو مفسر تھے مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، حدیث کے استاذ مولانا ظفر احمد عثمانی ہیں جو دیوبندی ہیں، اسی طرح دیوبند کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک استاد مولانا حسین احمد مدنی تھے جو سیاسی تھے۔ اب 4 بڑے دیوبندی مسلم لیگ میں ہیں، پاکستان کے حق میں ہیں، اور ایک کانگریس میں تھا، پاکستان کی تقسیم کی، انہوں نے مخالفت کی۔ اب 4 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے، لوگ ایک کو دیکھتے ہیں، 4 کو نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ دیوبندیوں کی جو میجورٹی ہے وہ تو مسلم لیگ میں ہے، وہ تو پاکستان کے بنانے میں پیش رہے ہیں۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ دیوبندی پاکستان کے حامی تھے، پاکستان کے بنانے میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا، اور پاکستان کے بنانے میں جتنی ان کی کاوشیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے۔ اب میں تھوڑا سا کچھ خاکہ عرض کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز کی ابتدا دیکھی جاتی ہے، درمیان دیکھا جاتا ہے، انتہا دیکھی جاتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اب پاکستان کی جب ابتدا ہوئی ہے تو سب سے پہلے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا اور قائد اعظم کو مشورہ دیا۔ حالانکہ صحیح بات جو تاریخ میں لکھی آپ دیکھ لیں گے کہ 1928 میں مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی ایک مجلس میں یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک آزاد الگ ملک ریاست ہو جس میں اسلام کو نافذ کیا جائے اور مسلمان اس میں ایک آزادی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور یہ رائے انہوں نے فرمایا صرف مسلمان جماعت ہی پوری کر سکتی ہے، لہٰذا کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو صرف مسلمانوں پر مشتمل ہو اور وہ اس کی کوشش کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلم لیگ ہی کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے نام بھی مسلم لیگ رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے 2 سال کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ پیش کیا قائد اعظم کے سامنے کہ ہم ایک الگ ملک کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ الگ سے اپنی زندگی گزاریں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اسی وجہ سے کہ جب ان حضرات کی کوششیں رہی ہیں تو مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کے پاس اپنے بہت سے وفود بھیجے، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اس بات کا احساس دلوانا تھا کہ آپ صرف سیاست نہ کریں بلکہ دین کو بھی ساتھ جوڑیں، کہ اسلامی ریاست کی بنیادیں تو اسلام پر ہونی چاہیے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے خطوط لکھے، قائد اعظم نے اس کے جوابات بھی دیے، اور اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے معتقد تھے، اتنا ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک مجلس تھی، تو اس مجلس میں ایک آدمی نے یہ بات کہہ دی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جو کانگریس ہے اس کی طرف علماء کا رجحان زیادہ ہے، وہاں زیادہ عالم ہے،
اور مسلم لیگ میں زیادہ علماء نہیں ہیں، تو قائد اعظم نے بڑے جوش میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھا کانگریس میں کون کون سے عالم ہیں؟ انہوں نے 5-7 کے نام لیے، فرمانے لگے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم ہے کہ ہندوستان کے سارے علماء کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس عالم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس ایک عالم کا علم اور تقوی اتنا ہے کہ وہ ان سب سے بڑھ جائے گا۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ یہ میرے پاس وہ عالم ہے جو ان سب سے بڑا ہوا، وہ ایک ہی سب پر بھاری ہے۔ اب یہ علماء دیوبند سے قائد اعظم محمد علی جناح کی عقیدت ہے اور ان کا جو ہے وہ اظہار بھی انہوں نے فرمایا۔ پھر ایسا ہوا ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مجلس میں تھے تو انہوں نے ایک بات چلی علماء پر، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں سب سے بڑا عالم اس وقت کون ہے؟ اب لوگوں نے 2-4 نام لیے، کہا نہیں، کہا اچھا آپ بتائیں، کہا میں بتاتا ہوں سب سے بڑا عالم اس وقت کون ہے۔ اندر گئے، ایک خط لے کر آئے اور ان لوگوں کو کہا یہ پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خط تھا جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک موقع پر لکھا۔ تو لوگوں نے پڑھ کر کہا یہ تو حضرت تھانوی کا خط ہے۔ فرمانے لگے ہاں یہی وہ شخص ہے جو میرے نزدیک سب سے بڑا اس وقت عالم ہے، اس سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی علماء دیوبند سے عقیدت ہے، وجہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے پاکستان بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کوئی دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ اب اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ جس وقت پاکستان بنا ہے تو سرحد کا جو علاقہ تھا اس کا ریفرینڈم ہوا کہ بھئی تم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ تو اس موقع پر انہوں نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اپنے علماء کو بھیجا کہ تم جا کر لوگوں کو سمجھاؤ۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پر تقریریں کی۔ اور آپ یہ بات یاد رکھ لیں، اس وقت ہمارے زمانے میں جیسے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ کی حیثیت ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں مجمع اکٹھا ہوتا ہے، لوگ ان کا بیان سنتے ہیں، بالکل اسی طرح اس زمانے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا۔ لوگ ان کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے اور بڑا مجمع ان کے نام پر جمع ہوتا تھا۔ انہوں نے ان سب کو ترغیب دی کہ نہیں بھئی تم پاکستان کے حق میں ووٹ دینا۔ ایسا ہی ہوا، سرحد پاکستان کے ساتھ آ گیا۔ تو اس وقت انہوں نے قائد اعظم کو جب مبارکباد دی تو قائد اعظم نے جواب میں کیا کہا؟ وہ کہنے لگے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اصل میں مبارکباد کے مستحق تو آپ نے، کیونکہ میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں۔ آپ نے وہاں بر وقت آ کر میری مدد کی اور لوگوں میں اسلامی حمیت کو ابھارا اور دینی روح ان کے اندر پھونکی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہندوستان کی بجائے پاکستان سے الحاق کر دیا۔ تو مبارکباد تو آپ کو دینی چاہیے، اصل کام تو آپ نے کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اعتراف کرتے تھے اس بات کا کہ اگر علماء دیوبند میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ اتنا بڑا کام جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ان حضرات کی برکت تھی اور ان حضرات کا ان سے سلوک تھا جو انہوں نے اس موقع پر جو تھا وہ کیا۔ اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں، یہی مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں کہ جنہوں نے بعد میں قرارداد مقاصد پیش کی، یہی شبیر احمد عثمانی ہے جنہوں نے پاکستان کا پہلا اسلامی آئین جو ہے وہ پیش کیا، جو بنیاد تھی لا الہ الا اللہ کی، وہ انہوں نے سب سامنے رکھی ہیں اور وہاں پر ان کی تقاریر بھی ہوئیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت کام بھی پاکستان کے استحکام کے بارے میں لیا۔ اسی طرح دوسرے جو بزرگ تھے ہمارے دیوبند کے وہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب یہ بھی انہی کے بھائی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھے، ان کے ساتھ چلے۔ 1938 میں پٹنہ میں ایک یعنی مجلس تھی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے علماء کو بھی مدعو کیا تھا اور ایک میٹنگ ہونی تھی۔ تو اس میں میٹنگ سے ایک دن پہلے یہ خود وہاں پر گئے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے قائد اعظم سے یہ کہا کہ دیکھو مسلمان ایک مذہبی قوم ہے اور آپ صرف سیاسی پلیٹ فارم پر ہیں اور سیاسی آواز لگا رہے ہیں، تو آپ سیاست اور مذہب کو الگ الگ کر دیں گے تو یہ تو یورپ کی سیاست بن جائے گی۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مذہب اور سیاست کو ساتھ جوڑیں تاکہ مسلمانوں کا تعارف بھی ہو اور مسلمان متوجہ بھی ہوں گے۔
تو قائد اعظم کو ان کی یہ رائے بہت پسند آئی۔ اگلے ہی دن قائد اعظم نے پھر میٹنگ کے اندر یہ اعلان کیا کہ دیکھو بھی اسلام 4 چیزوں کا نام ہے، عقائد کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، معاملات کا نام ہے اور سیاست کا نام ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ سیاست اسلام کے اندر ہے، اسلام سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم لوگ اپنی سیاست میں وہی کچھ کریں گے جو کہ اسلام کہتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بعد میں پاکستان کے دستور میں یہ باتیں بھی شامل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کو مائل کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان خدمات کا اعتراف بھی کیا، اور اس اعتراف کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعد میں جس وقت پاکستان بن گیا تو جو ہمارا مشرقی پاکستان تھا اس کا جھنڈا اسی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے قائد اعظم نے لہروایا۔ خود نہیں لہرایا کہ چلو میں یہ کام کر لیتا ہوں یا کسی اور سے کہہ دیا ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے یہ جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے لہروا کر یہ بتایا کہ بھئی جن کی محنت تھی انہی کا حق بنتا ہے کہ ان کو آگے کیا جائے اور ان کے ہی ذریعے پاکستان کا تعارف لوگوں کو کروایا جائے۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر جو تھے، یہ بھی دیوبند کے بڑے علماء میں تھے، یہ پہلے کانگریس میں تھے۔ جب نہرو نے جو ہے سول نافرمانی کی تحریک چلائی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا کانگریس سے، مسلم لیگ میں آ گئے، اور نہرو سے صاف صاف کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اب ہم مسلمان جو ہیں ایسا نہیں کریں گے۔ گاندھی جو تھا اس سے یہ کہا، گاندھی نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے، ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، اس میں ہم اپنا زندگی گزاریں، تم الگ ہو کر اپنی زندگی گزارو۔ پھر پوری زندگی انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان کے دفاع اور اس کے استحکام اور اس کے قیام کے لیے ایسی کوششیں کی جو تاریخ کے اندر آج بھی رقم ہے اور پوری دنیا ان کو اچھی طرح جانتی بھی ہے۔ تو یہ ہمارے علماء کا کردار رہا۔ مولانا شبیر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وفد قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف بار بار بھیجے ہیں، خاص طور پر تبلیغ کے لیے، ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، ان میں ان کو مولانا شبیر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا تھا خاص طور پر کہ یہ بڑی اچھی بات کرنا جانتے تھے کہ آپ جا کر قائد اعظم کو اسلام کی طرف مائل کریں کہ وہ تھوڑا دینداری کا بھی اہتمام کریں، خالی مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ مسلمان دکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تشریف لے گئے 1938 میں ان کے پاس، تو انہوں نے ان سے تھوڑی بات چیت کی اور وہ بڑی عجیب گفتگو تھی۔ مولانا شبیر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ کہا، اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ لگواتے ہیں، تو اس نعرے کا کیا فائدہ، آپ کیوں لگواتے ہیں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اس لیے لگواتا ہوں کہ اس سے غیروں پر روب پڑتا ہے، ہندوؤں پر خاص طور پر، انگریزوں پر روب پڑتا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے اس سے بھی زیادہ روب پڑے گا، کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جلسے میں جب نماز کا وقت آ جائے تو لاکھوں کا مجمع ہے تو سارے مجمع سے کہیں نماز پڑھو گے، تو جب اذان ہوگی لوگ نماز پڑھیں گے تو اس کا روب نعرے سے زیادہ پڑے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہنے لگے بھئی دیکھو مسئلہ نماز کا ہے، ایک تو وضو کی تنگی ہے، دوسرا یہ کہ امامت میں تو نہیں کروا سکتا، میں تو امام بنوں گا نہیں، اور اگر میں کسی عالم کو امام بناؤں گا اس موقع پر تو ظاہر ہے مجمع میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، تو پتہ نہیں پھر آپس میں کوئی اختلاف کی فضا بن جائے، میں اس وجہ سے نماز کی وہاں پر بات چلا نہیں سکتا۔ تو مولانا شبیر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ تو آپ کا عذر ہے، لیکن آپ خود تو پڑھ سکتے ہیں نا، آپ پر بھی نماز فرض ہے، تو آپ ایسا کیا کریں جب وقت ہو نماز کا وہیں مصلی بچھا کر آپ اکیلے پڑھ لیا کریں۔ تو اس وقت فرماتے قائد اعظم نے سر جھکایا اور کہنے لگا میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، واقعی یہ میری خامی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں لازمی نماز کا اہتمام کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا ہے اور پھر نماز کا اہتمام کیا اور پکے نمازی بنے بعد میں الحمدللہ، اور اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہی وہ نماز پڑھتے رہے، اور یہ ان حضرات نے ان کو دین کی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی کوششیں کی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کروا بھی دی۔ اچھا اب اس کے بعد پاکستان بنا
اب آپ دیکھیں کہ علماء دیوبند کا کردار ابتدا میں، درمیان میں، پھر انتہا میں علماء دیوبند کا کردار کیا رہا۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے عمل سے پوری دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ پاکستان علماء نے بنایا ہے، ہم لوگوں کی کوششیں اتنی نہیں تھیں، اور پاکستان علماء دیوبند نے بنایا ہے، اور کسی مکتب فکر کی اتنی کاوشیں پاکستان کے بنانے میں شامل نہیں تھیں۔ اس کا اظہار انہوں نے کیسے کیا کہ پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان جب بنا ہے تو یہ دو حصوں میں تھا۔ اب مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے، اس کا جھنڈا لہروایا مولانا ظفر احمد عثمانی سے، وہ مولانا عالم بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں۔ یہ مغربی پاکستان جو آج پاکستان ہے، اس کا جھنڈا انہوں نے لہروایا مولانا شبیر احمد عثمانی سے، وہ عالم بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں۔ تو قائد اعظم نے یہ جھنڈا ان سے لہروا کر کیا بتایا کہ پاکستان انہی علماء نے بنایا تھا، انہی دیوبندیوں نے بنایا تھا، تو جنہوں نے بنایا ہے کریڈٹ بھی انہی کو جانا چاہیے۔ تو سب سے بڑا انصاف قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ جن لوگوں کی کوششوں سے پاکستان بنا، انہوں نے ان کو کریڈٹ دیا، یہ ان کا انصاف تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کسی لبرل آدمی سے جھنڈا نہیں لہروایا، کسی بیوروکریٹ سے جھنڈا نہیں لہروایا، بلکہ ان علماء سے اور علماء دیوبند سے جھنڈے بلند کروا کر بتایا انہوں نے بنایا ہے، یہی اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی اس کو چلانا اور سنبھالنا ہے کہ اصل پاکستان کے وارث تو یہی علماء دیوبند ہی ہیں۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ایسا کام کیا جس کی وجہ سے انہوں نے علماء دیوبند کے حقیقت اور اہمیت کو واضح کیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بندہ جو ہے وہ مثلاً وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے فرقے کے علماء سے محبت کرے گا اور وہ چاہے گا کہ میرا جنازہ میرے ہی فرقے کا کوئی بندہ پڑھائے، کوئی اور پڑھا دے گا تو وہ اس کی جو ہے وصیت کے خلاف ہوگا۔ اب میں اگر مسلمان ہوں، دیوبندی ہوں، تو میں یہی چاہوں گا کہ بھئی میرا جنازہ مسلمان دیوبندی پڑھائے، میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اور مذہب کا بندہ آ جائے یا کسی اور مسلک کا آدمی آ جائے۔ عقیدت کی بات ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ شبیر احمد عثمانی اہل سنت والجماعت ہے، سنی ہے، کسی اور فرقے سے نہیں ہے، پھر دیوبندی ہے، کسی اور مکتبہ فکر سے نہیں ہے۔ تو قائد اعظم نے ان کو جنازے کی امامت کی جو وصیت کی تھی وہ بتانا چاہتے تھے کہ میں بھی یہی ہوں کہ انہی علماء کی جوتیاں اٹھانے والا، انہی علماء سے عقیدت رکھنے والا، اور جو عقیدہ علماء دیوبند کا ہے وہی میرا ہے، تبھی تو میں ان کو اپنا امام بنا رہا ہوں اور میں ان کو اپنے جنازے کی جو ہے وصیت کر رہا ہوں۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ قائد اعظم سنی تھا، کوئی اور نہیں تھا، کیونکہ وہ تو غیر سنی کا جنازہ تو نہیں پڑھانا تھا انہوں نے۔ اور قائد اعظم نے بھی بتا دیا ان کو وصیت کر کے کہ میں سنی ہوں، کوئی اور نہیں ہوں، اور میں دیوبندی ہوں، اسی لیے دیوبندی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرا جنازہ پڑھا دو۔ تو الحمدللہ پاکستان کی ابتدا میں علماء دیوبند، درمیان میں علماء دیوبند، انتہا جھنڈا لہرانے، اعلان کرنے اور بانی پاکستان کا جنازہ پڑھانے، ان کو قبر میں اتارنے تک علماء دیوبند نے قائد اعظم کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے۔ پھر یہ ساتھ چھوڑا نہیں ہے، بعد میں پاکستان کے دستور بنانے میں، آئین بنانے میں، اس کو چلانے میں علماء دیوبند الحمدللہ پیش رہے ہیں۔ اور وہ جو اس وقت مخالف تھے، جو آج کل بات میں عرض کیا شروع میں کہ چلتی ہے کہ دیکھو جی علماء دیوبند کے دو چار نام وہ لیتے ہیں جو ابتدا میں تقسیم کے مخالف تھے، جو حق میں ہیں لوگ ان کو بیان نہیں کرتے، جیسے میں نے بھی عرض کیا۔ مثلا وہ کہتے ہیں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جو تھے یہ پاکستان کے مخالف تھے۔ اگر وہ پاکستان کے مخالف ہوتے تو وہ پاکستان میں لینے کے آتے؟ آج بھی دنیا گواہ ہے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی قبر ملتان کے اندر ہے، وہ پاکستان آئے، یہاں رہے، اور یہیں ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، اور انہوں نے
بعد میں لاہور میں ایک جلسے میں تقریر کی اور بڑی زبردست کی، اور اس میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، پاکستان بننے تک ہماری آپس میں اختلافی نوعیت تھی کہ پاکستان کی تقسیم کیسے ہو، اب بن چکا ہے، اب ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل مسلم لیگ سے ہمارا اختلاف ختم ہو گیا۔ اور انہوں نے فرمایا اب پاکستان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب فرمائی، کہنے لگے اب پاکستان بن گیا ہے، آج کے بعد میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اب میں ختم نبوت کا کام کروں گا، جس نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، اور جس نے سیاست کرنی ہے وہ مسلم لیگ میں چلا جائے۔ یہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے جو ہیں وہ الفاظ ہیں۔ اور ایک موقع پر انہوں نے 1948 میں ایک تقریر میں یہ ارشاد فرمایا کہ کشمیر پاکستان کا جگر ہے، اور اپنے رضاکاروں سے کہا اے رضاکاروں، تم پاکستان کی حفاظت کے لیے کوشش کرو، پاکستانی فوج میں بھرتی ہو جاؤ تاکہ تم فوجی بن کر پاکستان کا دفاع کر سکو۔ اور یہ کہا کہ ہم غیر مشروط طور پر اپنی تمام خدمات پاکستان کو لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے آخری کمنٹس ہیں۔ اب آپ دیکھیے، کسی بھی آدمی کا آخری رویہ دیکھا جاتا ہے، ابتدائی نہیں۔ اب آپ صحابہ کی پرانی زندگی دیکھیں گے تو وہ حضور کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، عرب کے لوگ، اور جناب جب مسلمان نہیں تھے وہی حضرت عمر تلوار نکال کے آ رہے ہیں، اور وہی حضرت عمر ہے کہ حضور فرما رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب کوئی حضرت عمر کی پرانی زندگی بیان کر کر کہے کہ عمر تو یہ تھا وہ تھا، یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند کا وہ پرانا کردار جو تقسیم کے وقت اختلاف میں تھا، اگر اس کو بیان کریں گے تو پھر تو برائی ہی برائی نظر آئے گی۔ بعد والا کردار دیکھا جائے گا کہ ان حضرات نے پھر بعد میں کیسے پاکستان کے استحکام میں کوششیں کی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ بھی ابتدا میں تقسیم ہند کے مخالف تھے اور چاہتے تھے کہ پورا ہندوستان پاکستان بنے گا، چھوڑا سا ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہمارا جو قلات ہے، کوئٹہ کا علاقہ، یہاں پر جو یہ ریاست تھی، ان کے جو نواب تھے ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا چلو جو دیوبند کے علماء ہیں ان سے مشورہ کر لیا جائے، تو انہوں نے مشورے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا وہاں پر جو جمعیت علماء ہند کے علماء سے ملنے کے لیے۔ وہ آئے تو اللہ کی شان، وہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد سے مل لیے۔ انہوں نے کہا بھی کیسے آئے؟ کہا ہم تو یہ مشورہ کرنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے وہیں اس کو ڈانٹا کہ کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی واپس جاؤ اور پاکستان کے ساتھ قلات کا الحاق کر کر پاکستان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو۔ کہ ہمارا اختلاف ابتدا میں ضرور رہا، اب ہم پاکستان کو کسی قیمت پر کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ اس کو مضبوط بنانے کے لیے جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ مل جاؤ۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ ابتدا میں تقسیم کے مخالف رہے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو پاکستان کی مثال مسجد کی طرح سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے پاکستان کو مسجد سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے مسجد مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے، پاکستان ایسے ہی مقدس اور پاکیزہ ہے۔ اور اب مسجد کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں بنے وہاں بنے، بڑی بنے چھوٹی بنے، ہمارا یہی اختلاف تھا، اب بن گئی ہے، اب اس کی حفاظت ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خصوصی طور پر یہ پیغام بھجوایا تھا، اور الحمدللہ اس پر پھر تمام مسلمانوں نے بعد میں عمل بھی کیا۔ تو یہ مختصر خلاصہ علماء دیوبند کے کردار کا تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ان فرقہ وارانہ اختلاف کو ختم کر دیں، ہم بحیثیت قوم مسلمان بن کر سوچیں۔ اور یہی نظریہ مولانا حسین احمد مدنی کا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ قوم جو ہے یہ وطن سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی۔ حضرت تھانوی کا نظریہ یہ تھا کہ قوم مذہب سے بنتی ہے، وطن سے نہیں بنتی۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ پورا ہندوستان ایک قوم ہے، بھلے کوئی بھی بیچ میں رہے، ہم انگریزوں کے مقابلے میں ایک قوم بنیں، انگریز کو بھگا دیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج حضرت مدنی ہی کی بات کو ہم سب لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ دیکھیں
تو اس شناختی کارڈ کے اوپر آپ کو ایک بڑی عجیب بات ملے گی۔ وہ عجیب بات مثلاً یہ میرا شناختی کارڈ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حکومت پاکستان اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قومی شناختی کارڈ۔ اب یہ مسلمان کا شناختی کارڈ ہے تو بھی لکھا ہوگا قومی، اور یہاں پاکستان میں رہنے والا ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کے شناختی کارڈ پر بھی لکھا ہوگا قومی شناختی کارڈ۔ تو آج ہم اپنے اس عمل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں بسنے والے سب لوگ ایک قوم ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں۔ تو آج ہم جب ان سب کو ایک قوم مان رہے ہیں، یہی نظریہ حضرت مدنی کا تھا کہ ہندوستان پورا ایک قوم ہے، چاہے کوئی بھی مذہب رکھنے والے ہوں۔ ہم انگریز کو بھگا کر پھر مسلمان حکومت کریں گے، رہیں گے یہیں پر، جائیں گے نہیں کہیں، ہم کیوں اپنا گھر چھوڑ کر جائیں۔ اور حضرت تھانوی کا نظریہ یہ تھا کہ قوم وطن سے نہیں مذہب سے بنتی ہے، مسلمان ایک قوم ہے، ہندو ایک قوم ہے، تو ہم دو الگ قومیں ہیں، ہمیں الگ رہنا چاہیے۔ یہ ان کا بنیادی اختلاف تھا جس کی وجہ سے مسلم لیگ اور کانگریس میں علماء دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، لیکن بعد میں یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب بن گیا ہے تو اب سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے آج ہم اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بن کر نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اب پاکستان بن چکا ہے، اب اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کا استحکام ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ ان اختلافات کی وجہ سے پاکستان کی بنیادوں کو کمزور نہ کریں کہ ہمارا دشمن کہیں ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، حفاظت کرے۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان میں جذبہ جہاد کو اسی طرح قائم رکھے اور دشمن کی ہر میلی نگاہ کو یہ ٹیڑھا کر دینے کا جو عزم اور جذبہ آج رکھتے ہیں، یہ تا قیامت اللہ تعالیٰ ان میں قائم رکھے، اور جو بھی ہمارے ملک کی سالمیت میں خطرے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام خطرات کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔